کیا کر رہا ہے، اس میں کیا تیاریاں ہوتی ہیں، کس طرح سے آپ کاموں کو نپٹاتے ہیں؟ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں، جی اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیے، ابھی اس وقت لوگ سن رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، عید الاضحیٰ کا باقاعدہ ایک کنٹینجنسی پلان بنتا ہے جس میں ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ اس کا کمپلین سینٹر بنتا ہے، اس میں جو ہے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ عید پر چونکہ پانی کا خرچہ ذرا زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، تو صحیح۔ اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے، ہیسکو کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے کہ جناب اس دوران میں آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں تاکہ ہم کنٹینیو جو ہے وہ واٹر سپلائی سروسز فراہم کر سکیں۔ اسی طرح سے ہم نے ابھی ایک پوری جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے کل، اس میں ایم ڈی صاحب نے تمام جو ہے ایکسچینج کو کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ مین ہول کورس جہاں جہاں نہیں ہیں وہاں فوری طور پر لگا دیے جائیں، اور لوگوں کو بھی ذرا سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا صحیح۔ کہ برائے مہربانی جو قربانی کے جانوروں کی علائشیں ہیں یا جو کچرا یا چارہ جو بچ جاتا ہے وہ برائے مہربانی نالیوں میں یا مین ہولز میں نہ ڈالیں، بلکہ وہ سالڈ ویسٹ کے جو ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں اس میں ڈالیں۔ اس میں ڈالیں تاکہ یہ سیوریج سسٹم جو ہے وہ بلاک نہ ہو۔ یہ لوگوں کا تعاون ہمیں درکار ہے، اگر لوگ اس میں تعاون کریں گے تو دیکھیں سسٹم جو ہے وہ بغیر کسی انسٹرکشن کے چلتا رہے گا، صحیح۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ہماری تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے سسٹم اگر خراب ہوتا ہے یا سیوریج لائنیں بلاک ہوتی ہیں تو اس سے ہم سب کو ہی زحمت ہوگی نا۔ مساجد کے سامنے اگر پانی اس طرح سے جمع ہو جائے تو وہاں نمازیوں کو کتنی دقت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرے موقعوں جو مطلب چیزیں ہیں، جیسے اب عیدگاہ ہے، اگر عیدگاہ کے سامنے پانی کی لائن کہیں پر پھٹ جاتی ہے خدا نخواستہ، یا سیوریج ابلنے لگتا ہے، تو اس میں ہم سب کو تعاون کرنا ہوگا۔ ہمارے تعاون سے ہی جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ امپروو کرے گا، ادروائز جو ہے نا وہ اگر میں یہ سوچ لوں کہ یہ میرا کام نہیں یہ فلاں کا کام ہے تو پھر سسٹم میں جو ہے امپروومنٹ نہیں آ سکتی۔ اچھا، عید الاضحیٰ پر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بلدیہ کے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی علائشی اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں کس طرح کام جی کرتے ہیں؟ دیکھیں، اب چونکہ پہلے تو یہ سسٹم نہیں تھا، اب ماشاءاللہ حیدرآباد میں میئر صاحب وہ ہو گئے ہیں، جی ہاں، الیکٹ ہوئے، بالکل تو صحیح۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ایک اتھارٹی آ گئی ہے۔ اتھارٹی ہے، صحیح۔ اب میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جو ہے نا وہ میئر صاحب نے ابھی پچھلے دنوں میٹنگ بھی کی ہے اس صحیح۔ حوالے سے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اس دفعہ فرق نظر آئے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ عید الاضحیٰ کے تینوں دنوں میں بہت سارے جو ہے وہ سلسلے ہوتے ہیں، وہ قربانی جو ہوتی ہے تیسرے دن بھی ہوتی ہے، تو کیا 2 دنوں کے بعد تیسرے دن میں کوئی مشکل ہوتی ہے یا؟ دیکھیں، مشکل صرف یہ ہے کہ جو قربانی جہاں جہاں ہو رہی ہوتی ہے نا اس جگہ کی صفائی، اب اس میں 2 ادارے جو ہے نا وہ انوالو ہیں۔ ایک تو یہ کہ لازمت ہے ایچ ایم سی جو ہے وہ علائشیں اٹھانے کی ذمہ داری ایچ ایم سی اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ہے، صحیح ہے۔ وہ اٹھا لیں گے۔ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری واسا کی ہے، صحیح۔ سیوریج سسٹم کی ذمہ داری واسا کی ہے، تو صحیح۔ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی یہ ساری چیزیں چلیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ فرق نظر آئے گا۔ اچھا 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 محسن بھائی، یہ جو عید الاضحیٰ کی ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک خاص آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے؟ بہت سارے ہم نے باتیں کی تاکہ اگر سننے والے اگر سمجھ لیں کہ ہاں عید الاضحیٰ میں ہمیں یہی احتیاط کرنی چاہیے، ایسے ایسے کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، نہ اداروں کو پریشانی ہو۔ دیکھیں، اصل میں قربانی یا تو گھروں میں ہوتی ہے یا کچھ علاقے یا مدرسے وغیرہ جہاں ایسے بڑے علاقے ہیں صحیح۔ وہاں پر ہوتی ہے۔ گھروں میں جو قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس کی صفائی کے لیے پانی کا بے درجہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جی صرف اگر آپ پائپ کھول کر کھڑے ہو گئے تو پانی زیادہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ وہی صفائی بالٹی کے ذریعے بالٹی میں پانی رکھ کے کر لیں گے تو اس میں پانی کی بچت ہوگی۔ بچت۔ یہ فریش واٹر ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ صحیح بات۔ اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں پینے کا پانی بھی ہمارے پاس پھر میسر نہیں۔ تو برائے مہربانی کوشش کی جائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ گھر کی صفائی تو آپ نے کر لی لیکن آپ نے وہ کچرا جو ہے وہ باہر پھینک دیا۔ باہر پھینک دیا، اس کی وجہ سے
दूसरे सही। मोहल्लेदारों को क्या परेशानी होगी। तो हम कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें इस तरह से की जाएँ कि किसी दूसरे को कोई परेशानी ना परेशान हो। अगर एक इदारा कोई काम कर रहा है तो दूसरे इदारे के लिए उसमें कोई मुश्किल ना आए। अगर मतलब हम आपस में पड़ोस में अगर हम अपना घर साफ करके और वो कचरा पड़ोसी के सामने घर के सामने कर देंगे तो उसमें आपस में बदमज़गी होगी और क्या होगा। राइट जनाब, तो हम बिल्कुल। सबको एक दूसरे के साथ ताल्लुक करके चलना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ईद उल अज़हा के दिन आप मोहसिन भाई का प्रोग्राम ये पैगाम सुन लिया होगा कि मतलब ये कि मिलजुल कर चलें। आप पानी का इस्तेमाल कम करें, बाल्टी ले लें, कोई नलका खोल के खड़े ना हो गए, खड़े भी हो रहे हैं तो उसको बंद कर दें। और दूसरी बात है कि जो भी आपका जो मतलब अलाइचें हैं या जो भी कुछ है वो अपने तक रखें, और जो लेने आ रहे हैं उनको दें, गली में ना फेंकें। उससे क्या है कि साफ़ सफाई भी रहेगी, गंदगी नहीं होगी और तौफुन भी नहीं फैलेगा। तो ये एक छोटा सा पैगाम था, इसको ज़रा सुनिएगा। और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर आपके साथ हैं, आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहसिन नज़र जाफरी साहब, डायरेक्टर फाइनेंस हैं वासा हैदराबाद के।